حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی، آپ نے کتاب لکھی ہے حقیقت تصوف۔ یہ جو تصوف ہے صوفیاء ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو تصوف ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر کتاب لکھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو تصوف ہے نا، جس کو صوفیاء نے اپنایا ہے، جس راستے پر صوفیاء چلے ہیں، اس تصوف کا، یہ جو تصوف ہے، اس کا لفظ دیکھ لے، اس لفظ کا جو ایک ایک حرف ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تصوف، اس میں 4 حرف ہیں، تا، صاد، واو اور فا۔ سب سے پہلا جو حرف ہے اس لفظ میں وہ تا ہے، یعنی جو بندہ بھی صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، اس تصوف کو اپناتا ہے، اس تصوف میں جو پہلا حرف تا ہے اس سے مراد توبہ ہے۔ یعنی ہر صوفی، ہر ولی پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اور تصوف کی ابتدا اس توبہ سے ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔ یہ جو صوفیاء اولیاء ہے نا، جو اللہ کی معرفت اور قرب والے راستے پر آئے ہیں، وہ تصوف کی تا سے مراد ہی توبہ ہے کہ جو صوفی بنا، جو اللہ کا ولی بنا ہے، انہوں نے جو سب سے پہلی سیڑھی جس پر قدم رکھا ہے وہ توبہ کی ہے۔ ہر ولی نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے لیے اپنی معرفت کے اور قرب کے جو دروازے ہیں ان کو کھول دیا ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت اور اس قرب کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ توبہ سے۔ اور تصوف میں پہلا حرف تا ہے، اور اس تا سے مراد ہی توبہ ہے۔ کیا بندے، اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت اور اس کے قرب والے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو پھر تو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ ادھر خلوص دل سے تو توبہ کرے گا، ادھر رب تیرے لیے اپنی معرفت اور قرب کے دروازے کھول دے گا۔ اور تصوف میں جو دوسرا حرف ہے وہ سواد ہے، صاد، اور اس سواد سے مراد یہ صفائی قلب ہے، وہ صفائی باطن ہے کہ جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اس کی معرفت والے راستے کی طرف آتا ہے، پہلے توبہ کرتا ہے، اور پھر یہ جو اپنا باطن ہے اس کو ہر طرح کی لغزشوں سے، ہر طرح کے فاسد برے خیالات سے اپنا جو سینہ ہے، اپنا جو باطن ہے اس کو پاک کر لیتا ہے۔ بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو صفائے قلب ہے تصوف میں، اس صفائے قلب سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو، اپنے باطن کو جو غیر اللہ ہے نا اس سے ہمیشہ کے لیے صاف اور پاک کر دے۔ یعنی یہ جو اس کا سینہ ہے، جو اس کا باطن ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کا قلب ہے، اس سے وہ غیر اللہ کو نکال دیتا ہے۔ اس کے دل میں اگر ڈیرا ہے تو صرف مولا کا ہے۔ ما سوا اللہ اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے وہ اپنے دل سے ہر غیر اللہ کو نکال دیتا ہے۔ فرمایا تصوف میں، تصوف کا جو لفظ ہے نا، اس میں پہلا حرف ہے تا، اور اس سے مراد ہے توبہ۔ دوسرا حرف ہے سواد، صاد، اور اس سے مراد ہے صفائے قلب، صفائے باطن۔ جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، تو اس کے آگے ہے واو، اور واو سے مراد ہے ولایت۔ تصوف میں جو واو ہے اس سے مراد ہے ولایت، یعنی اللہ کا جو ولی بھی اس کی معرفت اور قرب والے راستے پر چلا ہے نا، اس نے پہلے اللہ کے حضور سچی توبہ کی،
پھر اپنے باطن کو صاف کیا، اپنے قلب کو صاف کیا ہے، اور پھر آگے واو جس سے مراد ولایت ہے، اس اپنے بندے کے لیے اللہ رب العزت اپنی ولایت کا جو دروازہ ہے اس کو کھول دیتا ہے۔ یعنی جو پہلے سچی توبہ کرے، پھر اپنے باطن کو صاف کرے، اپنے سینے کو غیر اللہ، اپنے سینے سے غیر اللہ کو نکال دے، ما سوا اللہ ہر ایک چیز سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے اپنی ولایت کا، اپنی دوستی کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اور اس میں جو چوتھا حرف ہے تصوف میں وہ ہے فا، اور فا سے مراد ہے فنا فی اللہ، یعنی جو اللہ کی معرفت اور قرب والے راستے پہ آتا ہے، اس نے پہلے کیا کیا؟ اللہ کے حضور سچی توبہ کی، پھر اپنے باطن کو، اپنے قلب کو اللہ کے سوا ہر چیز سے صاف کر دیا ہے، اور پھر جب اس نے اس طرح کیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ اللہ کا دوست بن گیا، وہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہا، ایک وقت پھر وہ آتا ہے تصوف میں، صوفیاء کی زندگی میں، اولیاء اللہ کے احوال میں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ اس کو فنا فی ذات کا جو درجہ ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو رب حدیث قدسی میں جو فرمایا نا رب نے کہ ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں لیکن وہ گرفت میں کرتا ہوں، پکڑ میری ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا رب کا ہو جاتا ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن سننا اور سماعت رب کا ہو جاتا ہے۔ ارے جب بندہ خدا اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے ولایت کا دروازہ کھولتا ہے، اور جب بندہ اس پر استقامت کے ساتھ چلتا ہے، پھر بندے کی زندگی میں، صوفیاء کے حوال میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ فنا فی ذات ہو جاتا ہے، یعنی وہ رب کی ذات میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے بندے تو میرے اتنا قریب ہو گیا ہے، تجھے میری اس قدر معرفت مل گئی ہے کہ اب ہاتھ تو تیرے ہیں لیکن پکڑ رب کرے گا، اب گرفت رب کی ہوگی، آنکھیں تیری ہوں گی، دیکھنا رب کا ہوگا، کان تیرے ہوں گے، سماعت رب کی ہوگی۔ یعنی بندہ جب اللہ رب العزت کی ذات میں خود کو فنا کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کو جو مرتبہ فنائیت ہے، فنا فی اللہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس صوفی کو، اس ولی کو جو اپنی معرفت اور قرب کے دروازے ہیں اپنے اس بندے پر وہ کھول دیتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ہر ولی اللہ کا، ہر دوست اللہ کا جو اس کی معرفت اور قرب والے راستے کی طرف آیا ہے، اس نے پہلے اللہ کے حضور سچی توبہ کی ہے۔ اس لیے کہ تصوف اور اللہ کے قرب اور معرفت کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، اللہ کے حضور وہ تائب ہو۔ جب وہ تائب ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تاجدار کائنات کی ذات پاک پر درود و سلام کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، تکبیرات کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے وہ اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنے سینے کو صاف کرتا ہے۔ جب صاف کرتا ہے، استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے ولایت کے دروازے کھولتا ہے، اور جب ولی بنتا ہے پھر استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، پھر اللہ اپنے اس بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں خود کو فنا کر دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہر ولی، ہر صوفی جو معرفت کے راستے پر، اللہ کے قرب کے راستے پر چلا ہے،
حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم سرکار، آپ نے یہی راستہ بتایا ہے کہ بندے اگر اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو پہلے ہر قسم کی نافرمانی پر اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے، ہر قسم کے گناہوں پر اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے، اور پھر اپنے قلب و باطن کو اللہ کے ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے باطن کو، سینے کو صاف کر لے۔